بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے ایک بھائی ہیں سید نصیر صاحب، اور انہوں نے ایک پوسٹ پہ کمنٹ کیا ہے کہ راولہ کوٹ والے اگر اتنے بہادر ہوتے تو یہ سستے آٹے کے لیے جانیں قربان نہ کرتے، بلکہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جاتے، جہاد کرتے اور وہاں پہ شہید ہوتے اور انڈین فوج ان کے بہادری کے چرچے سناتی۔ تو جناب والا انڈیا میں بھی لڑ رہے ہیں کہ ہمارے کشمیری لڑ رہے ہیں، پنچ کے لوگ ہی لڑ رہے ہیں، اور وادی کے، کشمیر کے، جموں کے سارے لوگ لڑ رہے ہیں، آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو کامیابی نصیب فرمائے۔ یہ جو آزاد کشمیر ہے بیسیکلی یہ بیس کیمپ کے طور پر بنایا گیا تھا، اور بیس کیمپ اپنے جو اصل فرائض ہیں ان کو بھول چکا ہے، اور وہ آزادی کی تحریک میں کوئی کردار ادا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ 2019 میں انڈیا نے اپنا آرٹیکل 370 ختم کر کے کشمیر کو ایک خصوصی حیثیت جو تھی اس کو روند کر اس نے اپنا حصہ بنا لیا، لیکن اس طرف سے کوئی واضح حکومتی موقف یا حکومتی احتجاج سامنے نہیں آیا۔ اس کی بنسبت عوام نے جو احتجاج کیا تو عوام کو بھی 2019 میں روکا گیا، اور وہاں پہ بھی ہمارے بندوں نے شہادتیں دی، اور وہ احتجاج تیتری نوٹ کی طرف لانگ مارچ کا تھا۔ تو جناب والا یہ تو قربانیاں لوگ دے ہی رہے ہیں، لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس تعلیم کی کمی نہ ہو تو آپ کو بھی پتا ہو کہ انسان کے بنیادی حقوق کیا ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی فلاحی ریاست بنائی تھی تو ان کی ترجیح کیا تھی؟ یہ زکوٰۃ کا سسٹم، صدقات کا سسٹم، خیرات کا سسٹم، عشر کا سسٹم، یہ کیوں رکھا گیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ بیسیکلی جو بھی ریاست ہوتی ہے، ابھی بھی جمہوری ملکوں میں یا کسی بھی ملک میں آپ دیکھ لیں، پوری دنیا کے اندر ریاستیں اپنی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں۔ وہ کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ عوام سے ٹیکس لیتی ہیں، اس ٹیکس کی بدلے میں وہ ان کو اچھا انفراسٹرکچر دیتے ہیں، اچھا روزگار دیتے ہیں، اچھے ہسپتال دیتے ہیں، اچھے تعلیم دیتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے ہم محروم ہیں۔ جب ہم ان سب چیزوں سے محروم ہیں تو پھر کیا ہے؟ پھر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کس بارے میں بات کرنی چاہیے، کس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، کس شخص سے کیا بات کرنی چاہیے، کس شخص سے کیا بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو کشمیری کیونکہ دنیا بھر میں آباد ہیں، ان کو پتہ ہے کہ دنیا کی جو فلاحی ریاستیں ہیں، جو جمہوری ریاستیں ہیں، ان کا اپنی عوام کے ساتھ رویہ کیا ہوتا ہے، تو وہ یہی ڈیمانڈ یہاں بھی کر رہے ہیں کہ یہاں کی عوام کے ساتھ بھی رویہ وہی ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ ڈیزل، پٹرول، آٹا، بجلی، گیس، یہ چیزیں ہر بندے کی ضرورت ہیں، لیکن ہر بندہ مہنگے داموں یہ چیزیں خرید رہا ہے جو عام پاکستانی ہے۔ اس کی بنسبت جو ہمارے حکمران ہیں ان کو یہ ساری چیزیں فری میں مل رہی ہیں، تو ہم ان سے کیوں نہ سوال کریں؟ ان سے سوال کرنا بالکل بنتا ہے، بالکل ہم ہی نہیں، آپ بھی ان سے سوال کریں، آپ بھی ان سے پوچھیں کہ آپ کے لیے جب یہ ساری چیزیں فری ہیں تو ہمیں آپ جب الیکشن میں آ کے نعرے مارتے ہیں ہم آپ کو بجلی دیں گے، ہم آپ کو گیس دیں گے، ہم آپ کو روڈ دیں گے، ہم آپ کو سکول دیں گے، اور 5 سال پھر آپ ہمارے منہ لگنا گوارا نہیں کرتے، تو پھر آپ ہمیں یہ چیز کیوں نہیں دیتے؟ جہاں تک بات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی الیکشن میں آ جائیں تو الیکشن سے سسٹم سیدھا ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، آپ سب کو پتہ ہے کہ پچھلے 5-6 سالوں میں کشمیر میں بھی الیکشن ہوئے، پاکستان میں بھی الیکشن ہوئے، ان الیکشنوں کا کیا رزلٹ نکلا؟ عوام ووٹ کسی اور کو دے رہے ہیں، جا کے نکلتا کسی اور کے تھیلے سے ہے۔ تو اس طرح کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ کشمیری بہادر ہیں، راولہ کوٹ والے بہادر ہیں، لیکن وہ اپنے بنیادی حقوق کے لیے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ انڈیا ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارا دشمن رہے گا، اس سے بھی ہم نمٹیں گے اور انشاءاللہ ضرور نمٹیں گے، لیکن یہاں پر جو مسلط ہیں جن کے لیے سب کچھ فری ہے لیکن عوام کو وہ بتاتے ہیں کہ مشکل حالات چل رہے ہیں، ملک میں کرائسز ہیں، ملک قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، ملک میں یہ ہے، ملک میں وہ ہے، تو ان سے ہم سوال ضرور کریں گے کہ آخر یہ ملک قرضے میں ڈوبا کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ یہ ملک قرضے میں ڈوبا، جبکہ ہمارے پاس ہسپتال ہیں، نہ روڈ ہیں، نہ سکول ہیں، نہ کوئی بجلی گیس کی بنیادی سہولتیں ہمیں میسر ہیں؟ تو پھر آخر یہ جو کروڑوں اربوں ڈالر قرضہ لیا گیا تو وہ کس مقصد کے لیے لیا گیا؟ یہ سوال کرنا ہر پاکستانی کا، ہر کشمیری کا حق ہے۔